پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے ایک پنڈت کا اور اس کے سوالوں کا۔ ایک بار اس نے اتنا مشکل سوال کیا کہ جس کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس بھی نہ تھا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ لہٰذا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ دوستوں، بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک شہر میں ایک ہندو پنڈت رہتا تھا جو اپنی ذہانت کے سبب لوگوں میں بے حد مقبول تھا۔ اس پنڈت کی اہم بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں اور اسلام کے سخت خلاف تھا اور اکثر مسلمانوں سے بیہودہ سوال کیا کرتا تھا۔ مسلمانوں کو چیلنج کرتا کہ میرے سوالوں کا جواب دو تو میں اسلام کو مان جاؤں گا اور میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اسی طرح وہ اپنی گندی سوچ سے مسلمانوں کو نیچا دکھاتا اور یوں اسے اپنی ذہانت پر بے حد غرور ہو گیا۔ ایک بار اس نے ایسے 3 سوال سوچے جس کا جواب بڑے بڑے عالموں کے پاس بھی نہ تھا، اور اس کی عقل کا ڈنکا ایک بار پھر زور پکڑ گیا۔ سوالات کچھ یوں تھے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تو تم اپنے کلمے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان کیوں قصوروار کہلائے گا؟ اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا تو اس سے اس کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ یوں اس نے اپنے سوالات پیش کیے، لیکن کوئی بھی اس کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن وہ پنڈت کسی کام کے لیے شہر سے باہر جا رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اس کا گزر ایک درویش کے پاس سے ہوا جو کہ زمین پر بیٹھے مٹی کے گولے بنا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ پنڈت درویش کے قریب سے گزرا تو درویش نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ پنڈت درویش کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ سنا ہے تمہارے کچھ سوالات ہیں جن کا جواب آج تک کوئی نہیں دے پایا، ذرا مجھے بھی اپنے سوالات بتاؤ، شاید میرے پاس ان کا کوئی جواب موجود ہو۔ یہ سن کر پنڈت بڑے تکبرانہ انداز سے مسکرایا اور کہنے لگا، جناب میرے سوالوں کے جواب تو بڑے بڑے عالم نہیں دے پائے، تو ایک درویش کے پاس کیا علم ہوگا جو میرے سوالوں کا جواب دے؟ یہ سن کر وہ بزرگ مسکرا دیے اور کہنے لگے، اپنے سوالات بیان کرو۔ اب ایک ایک کر کے اس پنڈت نے اپنے سوالات دہرانا شروع کر دیا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تو تم اپنے کلمے میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے مرضی سے ہوتا ہے تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان کیوں قصوروار کہلائے گا؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا تو اس سے اس کا کیا بگڑے گا؟ بھلا آگ کا آگ پر کیا اثر ہوگا؟ محترم، میرے یہ 3 سوالات ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ درویش بزرگ اسے دیکھتے رہے اور کچھ دیر تک سوچتے رہے۔ وہ پنڈت من ہی من میں خوش ہو رہا تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اچانک اس درویش نے اپنے ہاتھ میں موجود مٹی کا وہ بڑا سا گولا اس پنڈت کے سر پر دے مارا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا ظلم ہے؟ تم نے مجھے کیوں مارا؟ اب میں تمہاری شکایت قاضی سے کروں گا اور تمہیں عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ پنڈت سیدھا قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ اس کے سر سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا اور تکلیف سے اس کا برا حال تھا۔ چنانچہ اس درویش کو قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب قاضی صاحب نے پوچھا، حضرت آپ نے کس بنا پر اس آدمی کو مارا ہے؟ بزرگ نے کہا کہ میں نے تو اس پنڈت کے سوالوں کا جواب دیا ہے جو اس نے مجھ سے پوچھے تھے، اب یہ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ عدالت میں موجود ہر شخص حیران تھا کیونکہ وہ سبھی اس پنڈت کے اس سوال سے واقف تھے۔ قاضی صاحب کہنے لگے، کہاں ہے اس کے سوالوں کے جواب؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس پر وہ بزرگ کہنے لگے، جناب اس نے پہلا سوال کیا کہ جب اللہ دکھائی نہیں دیتا تو کیسے ہم اس کی موجودگی کی گواہی دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب اس کے مجھ پر لگائے ہوئے الزام میں ہے
یہ کہتا ہے کہ اس کے سر پر چوٹ لگنے سے اسے درد ہو رہا ہے، لیکن کیا اس کے پاس اس بات کا کوئی گواہ موجود ہے؟ پنڈت کہنے لگا، کیسی بات کرتے ہو؟ اس بات کا گواہی دوسرا اور کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ درد تو مجھے ہو رہا ہے۔ درویش نے کہا، یہ ہم کیسے مان لیں کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ پنڈت نے کہا کہ مجھے درد محسوس ہو رہا ہے۔ درویش نے کہا کہ ٹھیک اسی طرح جیسے تمہارا درد تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے مگر تم محسوس کر رہے ہو، ویسے ہی ہمیں بھی خدا دکھائی نہیں دیتا، پر ہم اسے ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کی قدرت کے نظارے جگہ جگہ موجود ہیں۔ وہ پنڈت حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ چلو مان لیا کہ پہلا جواب مل گیا ہے، اب میرے دوسرے سوال کا جواب دو۔ وہ بزرگ بولے، تمہارا دوسرا سوال ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اس میں بندے کا کیا قصور ہے؟ اب اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے الزام میں ہی موجود ہے جو اس نے مجھ پر لگایا ہے۔ جب سب اللہ نے کیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس نے مجھ پر الزام کیوں لگایا؟ اب اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے سامنے تھا۔ پھر وہ پنڈت کہنے لگا، اچھا مان لیا کہ مجھے میرے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا، لیکن کیا آپ کے پاس میرے تیسرے سوال کا جواب موجود ہے؟ وہ بزرگ بولے، تمہارا تیسرا سوال ہے کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا تو اس آگ سے شیطان کا کیا بگڑے گا؟ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس چیز سے بنے ہو؟ پنڈت کہنے لگا کہ میں مٹی سے بنا ہوں۔ اس پر درویش نے کہا کہ اچھا، وہ مٹی کا گولا جو میں نے تمہارے سر پر مارا تھا وہ کس چیز سے بنا تھا؟ پنڈت نے کہا کہ وہ بھی مٹی سے بنا تھا۔ اس پر درویش نے کہا، بالکل ٹھیک، جیسے تم مٹی سے بنے ہو اور وہ گولا بھی مٹی کا تھا جس سے تمہارا سر پھٹ گیا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اس پر جہنم کی آگ کا کیا اثر ہوگا، اس طرح تو تمہیں بھی مٹی کے گولے سے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن دیکھو تمہارا سر زخمی ہو گیا۔ بالکل اسی طرح قیامت کے دن جہنم کی آگ شیطان کو پاش پاش کر دے گی۔ وہ پنڈت بہت حیران ہوا، حتیٰ کہ عدالت میں موجود ہر شخص حیران ہو گیا کہ کیسی حکمت و دانائی سے درویش نے اس پنڈت کو لاجواب کر دیا۔ اس کے بعد اس پنڈت نے کہا کہ اب میں اپنی حماقتوں سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ بے شک اللہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے ہدایت دے، اور وہی اصل حکمت والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ اور 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔